السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو، مما، اس سے جو، کھانا، وہ دونوں تھے، فیہی، جس میں، وقلنا، اور کہا ہم نے، اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم، بعض تمہارے، لبعض، بعض کے، عدو، دشمن ہیں، ولکم، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، جائے قرار ہے، ومتاع، اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین، ایک وقت تک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں اور شیطان کے سامنے کر کے یہ بتا دیا کہ تمہارے لیے دو راستے ہیں۔ ایک فرشتوں والا راستہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کا اور فرما برداری کا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننے کا، اور دوسرا راستہ شیطان کا ہے، اور وہ سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا۔ اب شیطان نے جب بغض اور حسد میں یعنی جیلسی میں جلتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک کہ میں انسان کو بہکا سکوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی اور اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ لیکن شیطان سے کہا کہ میرے بندے، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، تو ان کو نہیں بہکا سکے گا، اور وہ مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے اور میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو شیطان جو ہے وہ اپنے مشن پر نکل گیا، اور کیا تھا اس کا مشن؟ کہ انسانوں کو بہکانا۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بھی آتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ شیطان نیک لوگوں کو نہیں بہکاتا، سب کو بہکا رہا ہوتا ہے، لیکن نیک لوگ کیا کرتے ہیں؟ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہوتا ہے، جن کے پاس جو نیک ہوتے ہیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد فرما دے شیطان کے مقابلے میں۔ اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، انشاءاللہ وہ ہم آگے جا کے یاد بھی کریں گے، اور بہت ساری تو قرآن مجید میں بھی ہیں۔ تو ہمیں ان دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اور ان الفاظ سے مانگنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، تاکہ شیطان کا جو مشن ہے وہ ہمارے لیے کبھی بھی پورا نہ ہو سکے، وہ ہمیں کبھی بھی نہ بہکا سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تھا کہ جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تمہارے کہنے میں نہیں آئیں گے، اور تم ان کو کتنا ہی بہکا لو وہ تو بری باتیں کریں گے ہی نہیں۔ اور جس طرح آپ کو ساری باتیں پتہ ہے کہ اچھی باتیں کیا ہوتی ہیں اور بری باتیں کیا ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا کہ میرے نیک بندے تو تمہارے کہنے میں آئیں گے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا پوری کر دی کہ جاؤ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں قیامت تک، اور میرے بندے تو نہیں بہک سکیں گے، جاؤ تم دیکھ لو بہکا کے۔ تو شیطان جو ہے وہ اپنے مشن پر نکل گیا، اس کا مشن کیا ہے؟ انسانوں کو بہکانا، اور وہ بہکاتا ہی رہے گا، بہکاتا ہی رہے گا، اور بہت سارے لوگوں کو وہ اپنے ساتھ جہنم میں بھی لے جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں ہم آگے جا کے بھی پڑھیں گے۔ تو وہ اپنے مشن پر ہے، ہمیں اس کا مشن کامیاب نہیں ہونے دینا، ہمیں گندا نہیں بننا، ہمیں بہت اچھے بچوں میں شامل ہونا ہے انشاءاللہ۔ بنیں گے نا آپ سب؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس پر خاص مدد فرمائے کہ ہم برے کام کرنے سے بچ جائیں، نیک کام کریں، اور نیک کام بھی کریں، اور جو کام ہیومینٹی کے لیے ہیں، جو ایمان پر رہتے ہوئے ہمیں کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیس جو ہے، امن جو ہے، وہ اسلام کی بیس ہے، تو ہمیں پیسفل رہ کر کام کرنا ہے، اور برے کاموں سے بچنا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا ہے۔ تو شیطان نے کیا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، حضرت حوا کے پیچھے پڑا رہا اور ان کو بہکاتا رہا، آہستہ 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 کہتا رہا، اور آخر کار کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اس نے جنت سے نکلوا دیا۔ جس درخت کا پھل اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے منع کیا تھا، اس درخت کے پاس جانے سے وہ آہستہ آہستہ ان کو باتوں میں لگاتا ہوا وہاں لے گیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اور وہ ان دونوں کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور ان کی اولادوں کو کہا کہ اب تم
جنت سے اتر جاؤ۔ تو یہاں سے اب ہم آگے انشاءاللہ نیکسٹ آیت کے اندر سنیں گے تفسیر میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔